الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشکاہ شریف باب الاعتصام صفحہ نمبر 21. عن ابراہیم بن میسرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعۃ فقد قان علی حدب الاسلام. حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی. بد مذہب کی تعظیم کرنا، بد مذہب کو عزت دینا، بد مذہب کو عزت کی جگہ بٹھانا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے اسلام کو ڈھا دیا. حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعت العماد جلد اول صفحہ نمبر 147 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بد مذہب کی تعظیم اور توقیر میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے، اور سنت کی حقارت اسلام کی بنیاد ڈھانے تک پہنچا دیتی ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. آپ اس شخص کی کیسے عزت کر سکتے ہیں، اس کی کیسے تعظیم کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. وہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ مسجدیں بنا لے، وہ بد مذہب ہے. آپ اس کی کیسے تعظیم کر سکتے ہو جن کی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ محمد آخری نبی ہے؟ تو کیا ہوا، محمد کے بعد بھی اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو محمد کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. یعنی جو محمد کے حضور کے آخری نبی ہونے پہ شک کرے اور جو اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک ہو، مختار نہیں، اور جو یوں لکھے کہ نبی تو ہماری طرح ہے، آپ اس کی کیسے تعظیم کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے عزت کی جگہ بیٹھا سکتے ہیں؟ یقیناً جو لوگ بد مذہبوں سے دوستی رکھتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو عزت دیکھتے ہیں، ان کے دولت کو دیکھ کر، ان کے مال کو دیکھ کر، ان کے عہدے کو دیکھ کر، ان کے پیسوں کو دیکھ کر، ایسے ہی لوگ اسلام کو ڈھانے کا کام کرتے ہیں. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم صاحب بدعۃ فاقفروا في وجهه فإن الله يبغض كل مبتدع. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش روئی سے پیش آؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے. اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، میٹھے میٹھے باتیں ان سے مت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے اللہ کے بندے پر ضروری ہے کہ وہ بندہ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس سے دشمنی رکھے. عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل البدع کلاب اہل النار. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں، دوزخ کے کتوں کے جیسے بد مذہب. اور ایک حدیث میں ہے، ان حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من الإنجيل. صحیح ستہ ابن ماجہ جلد اول صفحہ نمبر 6 کے اندر یہ حدیث پاک ہے. حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بد مذہب کا روزہ قبول نہیں کرتا ہے. کہتا ہے یار وہ تو روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ تو حج کرتا ہے. حضور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کسی بد مذہب کا روزہ قبول نہیں کرتا ہے، نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ بد مذہب کے زکوٰۃ کو قبول کرتا ہے، نہ حج اور عمرے کو قبول کرتا ہے، نہ جہاد کو قبول کرتا ہے، نہ نفل کو قبول کرتا ہے، نہ فرض کو قبول کرتا ہے، بلکہ بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا کہ گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے.
گوندا ہوا آٹا ہو اور اس میں بال لگ جائے، جس طرح آپ اس بال کو نکال لو گے نا، ایسے ہی بد مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم و ایہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم ان مرضوا فلا تعودوہم ان ماتوا فلا تشبوہم وان لقیتموہم ولا تسلموا علیہم ولا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معاہم۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور داؤد شریف کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ بد مذہب سے دور رہو۔ حضور نے فرما دیا کہ بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے قریب مت آنے دو۔ کیوں؟ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور اگر بد مذہب بیمار پڑ جائے تو ان کی عیادت مت کرو، اس کو دیکھنے مت جاؤ، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک مت ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ بد مذہبوں کے جنازوں میں بھی نہیں جاتے ہیں، تو حضور نے کہہ دیا کہ بد مذہب کے جنازے میں شریک نہیں ہونا ہے۔ ہمیں حضور کی ماننی ہے نا، حضور کی امتی ہے نا، ہمیں حضور کی ماننی ہے۔ ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، کسی بد مذہب کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سلام مت کرو۔ ان کے پاس مت بیٹھو، تو کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ ارے ان کے پاس بیٹھو گے نا تو وہ شیطان کے راستے پہ ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال دے گا جس سے تمہارے ایمان میں خلل آ جائے گا، تم کو شک میں ڈال دے گا وہ۔ اس لیے ان کے پاس مت بیٹھو، ان کے ساتھ پانی مت پیو، ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ بھی نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھو۔ انہوں نے کہا آپ بد مذہبوں کے جنازے نہیں پڑھتے۔ حضور نے کہا کہ بد مذہبوں کے جنازے مت پڑھو، اور ان کے ساتھ، اور نہ ہی ان کے ساتھ نماز پڑھو، یہاں تک کہ ان کے ساتھ نماز بھی مت پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دوستی اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، ہم اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور یہی اصل ایمان ہے، اور یہی ایمان ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہی راستہ جنت تک پہنچانے والا راستہ۔ صلو علی الحبیب۔